ہائے شام، ہائے شام، یہ سیریا کے وہ علاقے ہیں جہاں داعش یعنی IS نے حملہ کیا۔ ایک پل کو آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ظلم ہو سکتا ہے یہاں۔ چاروں طرف تباہی کا منظر ہے، شاید کیمرہ آپ کو وہ نہیں دکھا سکتا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ وہی یزیدی ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے کربلا میں آل رسول کو قتل کیا اور پھر نبی زادیوں کو بے مقناع چادر یہاں سیریا لے آیا، اور تب سے لے کر آج تک وقت وقت پر اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہے۔ دعا ہے ہماری پروردگار سے جلد ہمارے آخری امام کا ظہور ہو اور ان دشمنان اسلام کا خاتمہ ہو اس دنیا سے۔ اور آج بھی ان گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جہاں 24 گھنٹے میں شاید 1 منٹ کے لیے بھی لائٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہنس، دوما اور ادرا یہ کچھ خاص علاقے ہیں جہاں داعش کا مرکز تھا اور آج بھی ہے۔ ادرا ایک بڑا سا گاؤں ہے جہاں حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالیٰ کی قبر ہے اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ 3-4 سال 5 سال پہلے ان علاقوں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ ہنس اور دارا اور دوما، ہرستہ یہ وہ علاقے تھے جہاں جنگ ہوئی تھی داعش اور سوری فوج کے بیچ۔ ابھی ہمارا گزر انہی علاقوں سے ہو رہا ہے۔ اور ہاں، یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا تھا، بلکہ یہاں شیعہ تھے ہی نہیں۔ جیسے پوری دنیا میں تمام مسلمان جنرلی ایک ساتھ رہتے ہیں، ویسا ہی کچھ نظام اس ملک کا بھی تھا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ مسلمان، یا یوں کہیں کہ کچھ یزیدی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور داعش IS کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ایسے کمینوں کا بھی دفاع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسے برباد اور ویران شہر کو دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے بیان کیا جائے۔ اور داعش کا ساتھ دینے دنیا کے کافی ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں افریقہ، پاکستان، افغانستان اور یہاں تک کہ یوروپ سے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ پر ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا، ہمارے ہندوستان سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں بھی سرکار نے کافی پابندیاں لگا رکھی تھیں ایسا قدم اٹھانے والوں کے اوپر۔ اسی وجہ سے آج ہمیں سیریا میں محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں ادرا حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالیٰ کی روضے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، اس وقت ہم لوگ سیریا کے اس علاقے میں ہیں جسے داعشی لوگوں کا خاص علاقہ کہا جاتا ہے، مرکز سینٹر۔ ابھی ہم لوگ دوما سے گزرتے ہوئے درعا گاؤں میں آئے ہیں، جہاں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی، وفادار دوست حجر ابن عدی اور ان کے فرزند کی قبر ہے، ان کا روضہ ہے، ان کی ذریعہ یہاں پہ ہے۔ کچھ دن پہلے 4-5 سال پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ میں بھی خبروں میں، کہ جو مشہور تھا کہ ان کی قبر کو، ان کے روضے کو گرا دیا گیا تھا اور قبر کھود کر کے ان کے جنازے کو نکالا گیا تھا۔ یہ جنازہ کہیں اور لے جانا چاہ رہے تھے دشمن داعشی لوگ، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ کے جنازے کو بالکل تر و تازہ دیکھ کر کے ان کو دہشت ہوئی، کہ جیسے لگتا تھا کہ ابھی چند روز پہلے انہیں دفن کیا گیا ہے اور پھر وہ قبر کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ انہی کے قبر کے قریب ہم لوگ، انہی کے حرم میں، انہی کے روضے کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، احاطے میں ہیں۔ سامنے ان کا روضہ، ان کی قبر ہے۔ انہیں مولا کائنات علیہ السلام سے براعت کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ ان کے اوپر بہت سختی کی گئی کہ تم مولا علی سے دشمنی کا اظہار کرو، ان سے نفرت کرو، ان سے براعت کرو، ان کے اوپر لعنت بھیجو، لیکن انہوں نے جو ہے قبول نہیں کیا۔
یہاں تک کہ ظالم حکومت کی طرف سے، حاکم کی طرف سے ان کو اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ تو چنانچہ حجر بن عدی نے کہا کہ ایک بیٹا نہیں، ہماری پوری نسل بھی اگر قربان ہو جائے تو بھی ہم علی اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد ظالم نے پوچھا، حاکم شام امیر معاویہ اس وقت حکومت کا زمانہ تھا، پوچھنے میں آیا کہ پہلے کس کو قتل کیا جائے؟ تو جناب حجر بن عدی نے کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے قتل کرو۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ دنیا تو اپنے اولاد کے لیے سب مرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قتل کر دیا جائے اور آپ بچ جائیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا، تاریخ انسانیت میں اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، قیامت تک کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا شہید کیا جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا بیٹا، کیونکہ وہ ابھی جوان ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری شہادت کے بعد ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کے ارادے میں کچھ فرق پڑ جائے اور وہ مولا علی سے جو ہے دشمنی کا اظہار کر دے اور ان سے برات کر لے۔ اس لیے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا علی کی محبت میں شہید کیا جائے تاکہ میں یہ اجر لے سکوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہمارے مسلمان تاریخوں میں ہمارے علماء جو ہے ان اسلامی پرانی تاریخوں کا ذکر نہیں کرتے تاکہ جو ہے حق و حقیقت، سچائی کیا ہے، اسلام کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے کردار، کارنامے کس طرح سے دنیا میں پہنچے، اس کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے پاس یا تو ہمت نہیں ہوتی یا جو ہے کوئی ان کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ تاریخ اسلام ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہیں۔ اس مقدس جگہ پہ میں آپ سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم جس طرح سے محمد والے محمد علیہ السلام کے چاہنے والے وفادار صحابیوں کی دلوں میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی، رسول آل رسول کی، اللہ کی قرآن کی محبت تھی، ویسے بھی ہمارے دلوں میں بھی رہے اور محمد والے محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق ملے۔ انہی لفظ جملوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ ان بچوں کے باپ دادا اہل بیت کے دشمنوں میں سے تھے اور آج انہی کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ بھی اہل بیت کے نام پر۔